آج ہم نے 14واں پارہ پڑھا ہے اور نصف پارہ 15واں اس کی تلاوت کی ہے۔ بھائی ایک آدمی کرنے بعد پھر دوسرا بھی کرنے چھوڑ دے گا۔ سورہ یوسف کے آغاز میں رب العزت نے ارشاد کیا ہے کہ اے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم اس صورت میں آپ کو ایک بہترین واقعے کی خبر دینے لگے ہیں۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعے سے تعبیر کیا ہے، اور خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بہت کم ایسے بندے ہوئے جو خود اونچے درجے کے ہوں، ان کا باپ بھی بڑا آدمی ہو، دادا بھی بڑا ہو، پر دادا بھی بڑا ہو۔ ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو خود بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ بیچارے کوئی جان پن، والدین بڑے، دادا وغیرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اوپر کی نسل کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کائنات کے وہ منفرد انسان ہیں جو خود بھی بڑے، باپ بھی بڑا، دادا بھی بڑا، پردادا بھی بڑا۔ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ دنیا میں اگر کوئی برگزیدے کا بیٹا، پسندیدے کا پوتا اور خلیل کا پڑپوتا ہے تو وہ تنہا یوسف ہے۔ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی۔ اللہ رب العزت نے اس جلیل القدر انسان کے واقعے کو اپنے کلام مجید میں ذکر کرتے ہوئے اسے بہترین واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اذ قال یوسف لابی، بچپنے میں ایک دن یوسف علیہ السلام اپنے بابا کو کہنے لگے، بابا آج رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اور وہ خواب کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نبی تھے، چھوٹے سے یوسف کی زبان سے یہ خواب سن کر حیران و شدہ رہ گئے۔ فرمانے لگے لا تقص علی اخوتک، بیٹے مجھ کو تو اس خواب کی بات بتلا دی ہے، اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتلانا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر تجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ اس کے لیے مخصوص کی ہے تو حضرت یوسف کے لیے کی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پردادا حضرت خلیل اللہ کے وارث بننے والے ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا مجھ کو تو یہ بات بتلائی ہے اور کسی کو نہ بتلانا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یوسف کے باپ یعقوب نے جس بات کی حفاظت کی خاطر یوسف علیہ السلام کو اس بات کے بیان کرنے سے روکا، وہ واقعہ ہو کے رہا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کے سوتیلے بھائی یہ بات سنیں گے تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے یہ خواب نہ سنے نہ ان کو نقصان پہنچے۔ لیکن رب نے فرمایا انہونی ہو کے رہتی ہے، ہونی ہو کے رہی۔ ایک دن بڑے بھائی کہ جن کی تعداد مفسرین نے 10 لکھی ہے، اکٹھے بیٹھے کہنے لگے حیرانگی کی بات ہے کہ ہم اونچے لمبے تڑنگے جوان اور یوسف ننا منا انسان، لیکن
باپ کی ساری محبتوں کا مرکز ننھا یوسف بنا ہوا ہے. ہماری طرف تو باپ کی وہ توجہ نہیں ہے جو یوسف کی طرف. انہیں کیا پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کا سبب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغمبری اور ہونے والے رسول کی وجہ سے تھی کہ حضرت یعقوب نے ان کی پیشانی میں دمکتے ہوئے نور سے یہ پہچان لیا کہ اللہ نے ابراہیم کی مسند کا وارث اگر بنانا ہے تو یوسف کو بنانا ہے. کہنے لگے پھر اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اس کو قتل کر دو تاکہ باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور ہماری طرف مرکوز ہو جائے, ہم باپ کی محبتوں کا مرکز و محور بن جائے. ایک نے کہا لا تقتلوہ, نہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آخر ہمارا بھائی ہے, تمہاری غرض و غایت تو صرف باپ کی آنکھوں سے دور کرنا ہے, یہ مقصود تو نہیں کہ تم کوئی اس کے دشمن ہو. اصل تو تمہارا مدعا یہ ہے کہ باپ کی محبت کا مرکز یہ بنا ہوا ہے, ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ باپ کی محبت کا مرکز یہ نہ رہے ہم ہو جائیں. اس کے لیے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں اندھیرے کنویں میں اس کو پھینک دیتے ہیں, کوئی قافلہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا, ہمارے ہاتھ خون سے بھی محفوظ رہ جائیں گے, باپ کی محبت کا مرکز بھی ہم بن جائیں. اللہ کہتے ہیں آپس میں یہ فیصلہ ہوا اور ایک دن مل کے اپنے بابا کے پاس گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اس قدر پیار اور اس قدر محبت تھی کہ لمحے بھر کے لیے یوسف کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنا گوارا نہ کرتے تھے. اور قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو بے پناہ حسن عطا کر رکھا تھا. اس قدر حسین و جمیل تھے کہ کسی انسان کی نگاہ آپ کے چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی, اس قدر اللہ نے خوب رو بنایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اس ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان باطنی تمام خوبیوں سے بھی متصف تھے جن سے کسی نبی کو متصف ہونا چاہیے. چنانچہ لمحے بھر کے لیے حضرت یعقوب یوسف کو جدا کرنا گوارا نہ کرتے. ایک دن سارے بیٹے اکٹھے ہو کے آئے, کہنے لگے بابا ہم شکار کے لیے جنگل کی طرف جا رہے ہیں, جی چاہتا ہے کہ اپنے ننھے بھائی یوسف کو بھی ساتھ لے کے چلے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یعقوب بے سال کا کہہ گئے نہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا. کہہ لگے بابا کیوں نہیں بھیجتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو کھیل کود میں لگ جاؤ اور میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے. چھوٹا سا تو ہے, تم آپس میں شکار میں تفریح میں لگے ہو اور کوئی جانور آئے اور میرے یوسف کو اٹھا کے لے جائے. بے ساختگی میں کلمات نکل گئے, بیٹوں کے ذہن میں تدبیر آ گئی. انہوں نے یہ بات دل میں بٹھا دی. کہنے لگے بابا کیسی بات کرتے ہو, ہم اتنے جوان, اتنے طاقتور, اتنے توانا, اتنے تندرست, اتنے شاہدور, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے, یہ کیسے ہو سکتا؟ باپ نے انکار کیا, بیٹوں نے اصرار کیا اور بہانہ محبت کا بنایا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارا ننھا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو شکار کے لیے. باپ مجبور ہو کر اجازت دے دیتے ہیں. بھائی یوسف کو لے کے چلے, جنگل میں پہنچے. نیت پہلے ہی بری تھی. ایک اندھا کنواں تاک رکھا تھا, اس کی مندیر پہ یوسف کو رکھا. کہنے اس میں گراؤ. قصہ باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا, محبت دلوں میں بدل جائے گی. اس کو کنویں میں پھینک دو کہ باپ کا سایہ شفقت اس سے چھن جائے. قرآن اور یہی سورہ یوسف کے عبرت کے پہلو ہے کہ لوگوں سن لو,
اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی قدرتوں کے ترش میں دیکھو اور اس بات کو ملاحظہ کرو کہ کائنات اس کو قطعاً نقصان نہیں پہنچا سکتی جس کو رب نقصان نہ پہنچانا چاہے، اور جس کو رب نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو فائدہ بخش سکتی۔ نبی کے بیٹے اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ توبہ کے بعد ان کو بھی نبوت مل گئی، بعض مفسروں نے لکھا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 10 جوان بھائی ارادہ کیا کہ باپ کے سایہ شفقت کو چھینے۔ قرآن کے الفاظ ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ادھر انہوں نے یوسف کو کنویں کی منڈیر سے دھکا دیا، ادھر ہم نے جبریل کو حکم دیا جاؤ جبریل میرا یوسف کنویں کی تہ میں بعد میں پہنچے، تیری آغوش میں پہلے پہنچ جائے۔ یہ لوگ اس سے باپ کا سایہ شفقت تو چھین سکتے ہیں، رب کا سایہ رحمت تو نہیں چھین سکتے۔ کیا ہوا اگر باپ کا سایہ شفقت نہ رہا، رب کی نظر کرم تو باقی ہے۔ قرآن اللہ اکبر، اللہ نے ننھے سے یوسف پہ اپنی وحی نازل کر دی، پتہ نہیں ابھی نبوت کب ملنی تھی۔ بھائی دشمنی پر آمادہ ہوئے، اللہ نے بچپنے میں ہی وحی نازل کر دی۔ دیکھو دنیا جس کا برا چاہے وہ نہیں جانتی اور دنیا والے نہیں سمجھتے کہ ان کے برا چاہنے سے رب کسی کا برا کرتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے لیے برا چاہتے ہیں، اللہ اس برائی میں سے بھلائی کے ذرائع نکال دیتا ہے۔ یوسف کے لیے بھی یہی ہوا کہ نبوت عموماً تو 40 سال کے بعد ملتی ہے، وہی اترتی ہے، لیکن یہاں بھائیوں نے دشمنی اختیار کی، اللہ نے بچپنے میں ہی وحی نازل کر دی۔ اور قرآن تیرے اتارنے والے پر قربان، عرش والے نے کیا کہا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ یوسف ایک دن آئے گا تجھ کو بے سہارا بنانے والے خود تیرے سامنے بے سہارا کھڑے ہوں گے۔ قرآن تجھ کو بے آسرا بنانے والے ایک دن خود تیرے سامنے، ہائے ہائے، یاد رکھنا ذرا قرآن کی بات کو۔ قرآن نے کہا، عرش والے نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک دن آئے گا یہ تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور تو ان کو بتلائے گا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آج سمجھتے ہیں تجھ کو بے سہارا، اور دنیا والوں رب جس کا سہارا بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بے سہارا بنا سکتی۔ اللہ تو ہم سب کا سہارا بن جا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، دھکا دیا، سمجھا گرا، جانے کیا ہوا۔ ادھر جبریل نے اپنی آغوش میں لیا اور پیار سے زمین پہ بٹھا دیا کہ یوسف کو چوٹ نہ لگے۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، ادھر ایک پلان بنایا، یوسف کے کرتے کو اتارا، ہائے ہائے، سوتیلا پن کتنا کڑوا ہوتا ہے، جس کو متریا کہتے ہیں، کتنی تلخی ہوتی ہے۔ سوتیلا بھائی تھا نا، دھکا دیتے ہوئے کرتا بھی اتار لیا اور اس کو پھاڑا، ایک جانور کا خون اس پہ لگایا، رات کے ہونے کا انتظار کیا کہ دن میں عموماً عیب کھل جاتے ہیں، اندھیرے میں عیوب چھپ جاتے ہیں۔ رات کو روتے پیٹے ہوئے باپ کے پاس آئے، کہہ گے بابا وہی ہوا جس کا تجھے ڈر تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا ہم کھیلنے کے لیے باہر نکلے، اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا، واپس آئے تو دیکھا بھیڑیا یوسف کو کھا چکا ہے، یہ اس کی قمیص ہے داغدار خون سے اور پھٹی ہوئی، ہمیں یقین ہے تم مانے گا تو نہیں لیکن ہوا یہی ہے۔
اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جھوٹ بولتے ہو، سمجھ گئے کہ ان کو بہانہ بنانا بھی نہیں آیا ہے، میری ہی بات کو لے لیا. فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہو، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادھر جس ویران کنویں میں یوسف کو پھینکا تھا اس طرف سے قافلے کا گزر ہوا، اس قافلے نے وہیں پہ پڑاؤ کیا. یہاں یہ کنواں تھا، اس نے کہو پڑاؤ کرنا تھا، رب نے پڑاؤ کروایا. وہاں اتر پڑے، اپنے سکے کو کہنے لگے کہ جاؤ پانی نکال کے لاؤ کنویں سے. اس نے کنویں میں ڈول ڈالا. اللہ اکبر. قرآن کی تعبیر ذرا سنو. ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، اور جب جھک کے نکالنے لگا جان کے دیکھا کہ پانی کتنا گہرا ہے. کیا دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں بلکہ چاند نکلا ہوا ہے. اس قدر حسین یوسف. قال یا بشرا ھذا غلام. اونچی آواز سے پکار کے کہنے لگا او قافلے والو بھاگ کے آؤ، کنویں میں پانی نہیں چاند نکلا ہوا ہے. نبی سے حسین کس کا چہرہ ہوتا ہے؟ اور پھر یوسف تو حسینوں کا حسین تھا. یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون. فرمایا یوسف کو دیکھا قافلے والوں نے دیکھتے ہی رہ گئے. اتنا خوبصورت چہرہ کہاں دیکھا تھا؟ ادھر بھائی بھی دیکھ رہے تھے. جب یوسف کو کنویں سے نکالا اور لے کے چلنے لگے بھائی آگے. اتنی سنگدلی ہوتی ہے سوتیلا پنی میں. اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یوسف کو لیا اور چلنے لگے بھائی آگے کہنے لگے یہ تو ہمارا نوکر ہے، غلام ہے، کہاں لیے جاتے ہو اس کو؟ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام. کہنے لگے اگر تمہارا غلام ہے تو ہم سے پیسے لے لو، ہمارے آگے بیچ دو. قرآن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. بھائیوں نے چند سکوں کے عوض بھائی کو بیچ دیا. قافلہ لے لیا. اللہ اکبر. ادھر قافلہ چلتا ہے اور ادھر یعقوب کا دل غم سے خالی. اور اللہ تیری قدرت پہ قربان کہ پاس چاہے کنام میں یوسف پڑا ہے، یعقوب کو خبر بیٹوں سے الجھ رہے ہیں. واللہ المستعان علامات. کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ اتنا پیار تھا، اتنا پیار کہ پھر جس دن یوسف جدا ہوا اب رونا شروع کیا. 40 برس روتے رہے، ایک دن بھی آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوئے. اور قرآن کہتا ہے آنکھیں رو رو کے خشک ہو گئی، آنسو خشک نہ ہوئے. بینائی چلی گئی رو رو. اتنا روئے بیٹے کے غم میں کہ بینائی چلی گئی، لیکن رونا بند. اور اللہ تیری قدرت سے قربان پاس پڑا ہوا ہے اور پتہ چل سکا. ذرا سنو واقعہ. اللہ نے کہا بکتے بکاتے یوسف مصر پہنچے. مصر پھر بکے. عزیز مصر جو مصر کا وزیر اعظم تھا وہ بازار میں گیا غلاموں کے بازار میں جہاں غلام بکتے تھے. اتنا خوبرو چہرے والا بچہ دیکھا، جھٹ سے اس کو خرید لیا، گھر لے آیا. بیوی نے دیکھا حیران و شتر رہ گئی. خاوند کہنے لگا بیوی ہمارے گھر بیٹا نہیں تھا، اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، اس کی پرورش کرنا مجھے یقین ہے یہ بیٹا ہم کو بہت فائدہ پہنچائے گا. اللہ اکبر. قرآن رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں دیکھو بھائی غلام بنا کے بیچ گئے تھے، ہم نے وزیر اعظم کے گھر میں اس کی پرورش کا بندوبست فرما دیا. کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ بتلاتا ہے کہ جس کو جی چاہے بچائے اور دشمنوں میں جا کے اس کو پالے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاکھوں بچے قتل کروائے، لاکھوں. جس کے لیے قتل کروائے
اللہ نے اس کو خود فرعون کے گھر میں لے جا کے پالا. یہ ہے رب کی توحید، یہ ہے رب کی قدرت. کہا اس کے لیے بچے بروائے تھے، لاکھوں ذبح کروائے، لو یہ تیرے گھر آیا ہے، ذرا مار کے دکھاؤ تو صحیح. قرآن رب کی قدرت دیکھو. کہا اس کے لیے لوگوں کے گھر جا کے مارتا تھا کہ یہ نہ پیدا ہو جائے. آج پیدا ہوا، تیرے گھر میں لا کے رکھا، ذرا مار کے دکھا تو صحیح. تو اپنی قوت آزما، ہم اپنی طاقت آزمائے. اللہ کی قدرت اس پہ قربان. جس کو بچانا چاہے دشمن کے گھر میں جا کے بچائے، اور جس کے لیے بندوبست فرمانا چاہے بھائیوں کے حسد سے بچایا اور وزیر اعظم کے گھر میں لے کے پالا. قرآن ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوان ہو گئے، جوانی آئی، حسن میں اور اضافہ ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت بالابواب وقالت هيت لك. وہ عورت جس کے خاوند نے کہا تھا اس کو بچے کی طرح پالو، شاید یہ بڑا ہو کر ہماری بیٹوں کی طرح خدمت کرے، اسی عورت کی نیت میں فتور آ گئی. وراودته التي هو في بيتها، قرآن کے الفاظ کہ وہ عورت اس کی نیت میں خلل آ گیا اور اس نے ہر روز یوسف کو پہلانا اور پھسلانا شروع کیا، برائی پر آمادہ کرنا شروع کیا. بعض لوگوں نے اس عورت کا نام زلیخا رکھا ہے. قرآن حدیث میں اس عورت کا کوئی نام موجود، کسے کہانیوں والوں نے اس کا نام زلیخا، اور پھر کسے کہانیوں والے اس کو ماں زلیخا کہتے ہیں، اماں زلیخا. پتہ نہیں یہ اماں کس قسم کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس عورت کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے ہی بیٹے پر ڈورے ڈالنے شروع کیے، جس کو اس کا خاوند بیٹا بنا کے لایا. ڈورے ڈالنے شروع کیے، پھسلانا شروع کیا، بہلانا شروع کیا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اور ایک دن اس قدر شیطان اس کے سر پہ سوار ہوا کہ اس نے سارے دروازے بند کر لیے، تالے لگائے اور کہنے لگی ہے طلب آپ اس سے بدکاری کا ارتکاب کرو. قرآن کے الفاظ سے، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ عورت برائی پہ تل چکی تھی، وہ عورت برائی پہ تل چکی تھی. یہ عورت کے صفتے اللہ بیان کر رہا ہے. برائی پہلے ڈورے ڈالے، ورغلایا، پھسلایا، خامد سے خیانت کی، پھر دروازوں کو تالے لگائے، پھر برائی کی طرف دعوت دی. یہی نہیں کیا، فرمایا وَلَقَدْ ہمت میں برائی پر تل چکی تھی اور قریب تھا کہ یوسف بھی پھسل جاتا اگر رب کی نظر کرم اس کے سر پہ سایہ نہ کیے ہوئے. اللہ نے کہا تیرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، تیرے سر پہ عرش والے کا سایہ ہے، تیرے سر پہ. اور لوگ کہتے ہیں جس کے سر پہ سائیوں کا سایہ ہوتا ہے وہ کبھی بھٹک سکتا، اور اس پہ تو سائیوں کے سائی کا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا، مالک یوم الدین کا سایہ تھا. اللہ نے کہا ہم نے اس کو نشان دکھلایا، وہ پلٹ آیا. اور مفسرین نے لکھا وہ نشان کیا تھا. جب وہ برائی پر آمادہ ہوئی تو ایک بت پڑا ہوا تھا، اپنی چادر اٹھائی اور اس بت کے چہرے پہ ڈال دی. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ پتھر کی مورتی میرا خدا ہے، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سامنے برائی کیسے کروں، اس لیے میں نے اس کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا. ہائے ہائے اللہ اکبر. یوسف کو علیہ السلام رب نے نشان دکھایا. یوسف تڑپ اٹھے، کہا اے عورت اگر تجھ کو تیرے رب سے حیا آتی ہے تو مجھ کو میرے رب سے حیا نہیں آتی. اور تو نے تو اپنے رب کے چہرے پہ پردہ ڈال لیا، لیکن میرے رب کی نگاہوں سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی، میں رب کی نظروں سے کیسے آیا. اور پچھلی صورت میں بھول گئے. قرآن نے کہا تھا، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھا کرو، رب نے کہا تھا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اے میرے محبوب پاک سرور کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ لوگ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اپنے اوپر چادریں ڈال ڈال کے باتیں کرتے ہیں، اندھیروں میں جا جا کے کمروں میں بند ہو دو کے باتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ان کو کہہ دو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم کیا سمجھتے ہو رب وہ ہے جو آنکھوں کی جنبش کو بھی دیکھتا ہے اور سینے میں بھڑکنے والے اور تڑپنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے، اس سے کیا چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ وہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی اس سے کوئی چیز مخفی رہ سکتی ہے، اللہ سے کیا چیز؟ کہا تو اپنے رب کی آنکھوں سے بچ جائے، لیکن میں کیسے بچوں؟ دوڑے واستبق الباب، اس عورت کی برائی پر پختگی کے ساتھ ارادہ دیکھو، اس قدر برائی پہ تلی ہوئی کہ پیچھے بھاگی۔ اللہ نے معجزے کے طور پر دروازوں کے قفل کھلوا دیے، بھاگے۔ اس عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا، کھینچا، پیچھے سے یوسف کا دامن پھٹ گیا، بھاگتے بھاگتے باہر نکلے، دیکھا کہ سامنے مالک عزیز مصر کھڑا ہے۔ اس قدر مکار عورت ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن اور بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں ہماری مائی زلیخا کو یہ سچ، ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن من دبر، دروازے کی طرف یوسف دوڑا۔ یہ عورت اس قدر برائی پہ تلی ہوئی تھی کہ پیچھے بھاگی، آگے بڑھ کے یوسف کا دامن پکڑا، پیچھے سے قمیص پھٹ گئی۔ اچانک جب باہر نکلے دیکھا کہ سامنے مالک کھڑا ہے۔ اتنی مکار عورت یکدم آنکھیں بدل گئی، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن وعذاب الیم۔ دیکھو مالک، اس بچے کو ہم نازوں کھلواتے رہے، گھر میں پالتے رہے، پرورش دیتے رہے، جوان ہو گیا ہے، تیری عزت ہی پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اس قدر تہمت، نبی پہ تہمت لگانے والی عورت، کہا تیری عزت پہ ہاتھ، تیری عزت پہ ہاتھ ڈال۔ اللہ اکبر۔ عزیز مصر نے دیکھا، سانسیں چھلی ہوئی، حالات مشتبہ، پریشان ہوا۔ اللہ تیری رحمت کا کیا کہنا، تو اپنے نبی کے دامن پہ جھوٹی تہمت بھی لگنا گوارا کرتا۔ اللہ کہتے ہیں ایک بچے کو زبان دے دی، وہ بول پڑا بچپنے میں، کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ اے عزیز مصر سنو، اگر تو یوسف کا دامن پھٹا ہے سامنے سے تو عورت سچی، یوسف جھوٹا، اور اگر دامن پھٹا ہے پیچھے سے تو عورت جھوٹی، یوسف اچھا۔ کیونکہ اگر سامنے سے پھٹا ہے قمیض کا دامن تو مطلب یہ ہے اس عورت نے اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے مزاحمت کی ہے سامنے، اور اگر پیچھے سے دامن پھٹا تو مطلب یہ ہے یوسف بھاگا ہے یا پیچھے سے کھینچ رہی ہے۔ قرآن فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن، دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پڑی ہوئی ہے، سر جھکا لیا، کہنے لگا جا دفع ہو جا، عورتیں بڑی مکار ہے، جا کے معافی مانگ اپنے رب سے، اللہ تجھے معاف کرے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بدنیت ہو گئی، جاؤ پڑے۔ اللہ نے ایک اور بات بتلائی، اور اللہ اکبر، میرے آقا سے زیادہ دانا آدمی بھی کائنات میں پیدا، ایسی باتیں میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی ہے کہ کائنات میں ایسی باتیں کسی نے نہیں بتلائی۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو اپنی بیوی کو ہر بار جا کے بتلاتا ہے، خواتین مجھ پہ چاہے ناراض ہی ہو جائے، لیکن مسئلے کی بات ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو برا کہا جائے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر راز میں، ہر مشورے میں عورتوں کو شریک کرنا درست نہیں ہے۔ پھر عورتیں وہی اشر کرتی ہیں جو اندرا گاندھی نے جرنیل سنگھ کے ساتھ کیا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے مردوں کو، عورتوں کے ساتھ مشورہ کرنا درست۔ کوئی گھر کا معاملہ ہو، بیٹی بیٹے کی، کوئی گھر کا معاملہ ہو، بیٹی بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن دنیا داری کے مسئلوں میں بندوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اذا کان امرکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها، لوگوں جب تمہاری مشیر عورتیں بن جائیں پھر مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم سے کیا بندہ بات کرے، مردوں سے جا کے بات کرے۔ تو
بعض بیچارے ایسے رن مریض ہوتے ہیں جب تک وہ بتلا نہیں لیتے عورتوں کو ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی، پھر دوسرے دن ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے لون مرچ گھوٹنے والا، کہتے ہیں تو نے مجھے رسوا کر دیا۔ بھائی رسوا تو نے خود اپنے آپ کو کیا، تجھ کو کس حکیم نے کہا تھا؟ عورتیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی ہے۔ جب تک ہمارا ایک دوست ہے ان کو کبھی کوئی بات سنائے تو پھر ان کو تحقیق کرے کہ نہ بتلانا۔ ایک دفعہ ہم نے ان کو کہا کہ 20 روپے لے لو، بات نہیں بتلانا، کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اپنے 20 روپے سنبھالو، میرے پیٹ میں تو درد شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا بات کو، ان کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب تک بات لوگوں کو نہ بتلا دیجیے، ہضم ہی نہیں ہوتا کھانا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ایک بڑی شاندار بات کہی، حکمت کی بات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے راز وہ ہے جس کو تیرے ہونٹ چھپا سکے، اور وہ راز جس کو تو نہیں چھپا سکتا لوگوں سے کیسے توقع رکھتا ہے وہ چھپائے۔ کیا عجیب بات کہی ہے۔ وہ راز جس کو تو نہیں چھپا سکتا اس کو لوگوں سے کیسے کہتا ہے کہ چھپا رہے؟ اگر چھپانا چاہے تو اپنے جی میں چھپا کے رکھ۔ کتنی شاندار بات ہے۔ تو بہرحال جو بات سیانوں نے کہا ہے، جو بات تیسرے منہ تک پہنچے وہ کبھی محفوظ ہے۔ گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا لیکن منہ سے نکلی کوٹھوں پہ چڑھی، سارے شہر کو پتہ چل گیا۔ قرآن کہتا ہے وقالت نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ جہاں 4 عورتیں بیٹھی بیگمات کہنے لگی بیڑا غرق ہو جائے، وزیر اعظم کی بیوی اور اپنے نوکر پہ فریفتہ ہو گئی۔ دیکھو اس کا دماغ چل گیا ہے، ملا بھی تو گھر کا غلام۔ ہائے ہائے ہائے، عزیز مصر کی کانوں تک بات پہنچی تو سارے شہر میں رسوائی ہو گئی ہے۔ بیگمات نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگی اس لیے مذاق اڑاتی ہے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے یوسف کو کہنے لگی بلاؤ۔ ایک دن ان کے لیے کھانا تیار کروایا، پھل رکھوائے اور چھریاں ساتھ رکھوائی۔ معلوم ہوتا ہے چھریوں کے ساتھ کھانے کا رواج پرانا چلا رہا۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ کہا پھل رکھوائے، ساتھ تیز کانٹے تیز چھریاں رکھوائی اور دسترخوان سجایا۔ جتنی شہر کی بڑی گھرانوں کی بیگمات تھی سب کو بلایا۔ جب کھانا کھا چکی پھل کاٹنے لگی سیب وغیرہ، اچانک اس وقت جبکہ سیب ہاتھ میں پکڑے اور چھری سے چیرنے لگی، قالت اخرج علیہن، بہانے سے یوسف کو بلایا کہ فلاں چیز لے کے آؤ۔ یوسف اندر داخل ہوئے، کمرہ جگمگا اٹھا، عورتوں کی نگاہ یوسف پہ پڑی، کتان ایدیہن، اس قدر حواس پاختہ ہوئی کہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، حسن کی فراوانی کا عالم کیا ہے۔ دیکھا، کہنے لگی ہاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک، خدا کی قسم ہے یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق، ایسا انسان ہم نے کبھی دیکھا بھی۔ پہلے ایک عورت پلے پڑی ہوئی تھی، اب 20 پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یوسف تیری پاکیزگی کو سلام، کتنا پاکیزہ، ایسے ہی تو یعقوب نہیں روتا تھا اس کے لیے۔ دیکھو عورتوں کی فتنہ گری کو، کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اللہ، یہ فتنہ گر، بری عورتیں، فسون گر، ساحر عورتیں، اللہ برائی کی طرف مائل کرنے والی عورت، اللہ ان سے مجھے بچا، اللہ مجھے ڈر ہے کہیں مجھے اپنے فتنے میں ڈالنے، اللہ مجھے تو جیل ہی عطا کر دے، ان کے فتنے سے بچا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے فرمایا اللہ سے کبھی تنگ آ کے بھی کسی بری چیز کا سوال کرنا، کئی دفعہ آدمی گھبرا جاتا ہے، کہتا اللہ موت ہی دے دے، اس طرح کا سوال کرنا مومن کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ بعض گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اللہ سن لیتا ہے اور وہی ہو جاتا ہے۔ کبھی آج کا چھوڑ دو جی یہ کی مصیبت، ان نالوں سے ذلیل ہو جانا چاہتا، اللہ کو اس گھڑی کی بات کبھی پسند آئے اللہ ذلیل کر دے۔ جب بھی آدمی مانگے تو اللہ سے بہتری کا سوال کرے، جب بھی مانگے تو کس کا سوال کرے؟ اللہ سے کہا، اللہ نے کہا چلو بھائی پھر جیل تو جیل ہی صحیح۔ اب عزیز مصر بھی بدنام ہو گیا کہ اس کی بیوی کتنی بری عورت ہے، اپنے غلام پہ ڈر،
عزیز مصر نے کہا اب بدنامی کو دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف کو جیل خانے بھجوا دیجیے. ادھر یوسف کی دعا نکلی, ادھر عزیز مصر نے جیل بھجوا دی. اللہ اکبر. رب العزت کہتے ہیں ادھر جیل میں یوسف گئے, ادھر 2 آدمی اور گئے. 2 آدمی جیل کے ساتھی, انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا کہ اندھیری کوٹری ان کے چہرے کی روشنی سے جگمگا رہی ہے. انہوں نے دونوں نے کہا کہ اے خوبصورت چہرے والے آدمی, جیل کی کوٹری بھی تیری روشنی سے روشن ہے. ہم نے ایک خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر معلوم نہیں, ہم کو تعبیر سے بتلا. فرمایا کیا دیکھا؟ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من. میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ دسترخوان اٹھایا جس میں روٹیاں پڑی ہیں اور اس سے پرندے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں روٹی. اور ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرا, میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کے ان کا جو ہے جو ان کا پھل کا جو ہوتا ہے جوس وہ نکال رہا. ہمیں اس کی تعبیر تو بتلاؤ. یوسف علیہ السلام دیکھو ذرا رب کا نبی, اور نبی جہاں ہوتا ہے نبی ہوتا ہے, اور نبی لمحے بھر کے لیے بھی خدا کے دین کی تبلیغ کو چھوڑتا. جیل کا موسم, جیل خانہ قید. انہوں نے تعبیر پوچھی, یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی تبلیغ شروع کر دی. کہہ لگے سنو تعبیر پہلے میں تمہیں بعد میں بتلاؤں گا, پہلے میری بات سنو. کہنے لگے کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. وہاں بھی توحید کا درس, جیل خانے میں بھی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ, ایک اللہ اچھا کہ 2 رب اچھے؟ بہتوں میں تو جھگڑا ہی ہوتا رہے گا. واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق. میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ رب ایک ہی, باقی جن سے مانگتے ہو وہ نہ کچھ دے سکتے نہ کچھ لے سکتے. ان کی کوئی حیثیت. پہلے توحید کا درس دیا, ان کو اللہ کی الوہیت کا درس دیا. پھر فرمایا اب میں تمہیں بتلاتا ہوں تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا بتلاؤ. فرمایا جس نے دیکھا تھا کہ وہ پھلوں کا جوس نکال رہا ہے وہ چھٹکارا پائے گا جیل سے اور بادشاہ کا مشیر بنے گا. اور جس نے دیکھا کہ اس نے ایک دسترخوان اور اس میں روٹیاں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں, اس کو پھانسی ملے گی اور وہ موت کی سزا سے سزاور ہوگا, بہراور سزا یاب ہوگا. اب دونوں کو تعبیر بتلا کے کہنے لگے جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ بچ جائے گا, بادشاہ کا مشیر بنے گا. کہنے لگے ایک دن آئے گا تو بادشاہ کا وزیر و مشیر و درباری بنے گا. اگر کسی دن بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہو, بادشاہ راضی ہو, تو اس کو کہنا کہ تیرے قید خانے میں ایک بے گناہ قیدی بھی پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. قرآن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یوسف کی یہ بات پسند نہ آئی. کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ اللہ اکبر. بڑے لوگوں کی بات اللہ زیادہ نوٹ کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یوسف نے بات تو کہہ دی اور وہی ہوا جو یوسف نے کہا تھا. ایک کو پھانسی کی سزا ملی, ایک بچ کے مشیر ہو گیا. لیکن قرآن کے الفاظ وقال الذی نجا منہما فذکر بعدہما, کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں جو وزیر بنا کئی سال تک اس کو یوسف یاد نہیں آیا. کئی سال تک اس کو یوسف یاد لابے کا پستجن بذات سے نہیں, کئی سال تک یاد ہی نہیں آئی بات. ایک دن بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 ہلکی پھلکی پتلی کمزور ماری گائے بڑی بڑی طاقتور توانا صحت مند گایوں کو کھا گئی, اور اسی طرح 7 کمزور سٹے عمدہ اور اعلیٰ سٹوں کے غالب آ گئے. بادشاہ خواب دیکھ کے ساری رات پریشان رہا. صبح اٹھ کے دربار میں آیا. درباریوں کو کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا ہے, کوئی اس کی تعبیر تو بتلاؤ. درباری کہنے لگا یہ ویسے ہی الٹے پلٹے خیالات ہیں اور کوئی بات نہیں. بادشاہ پریشان تھا. اس نے کہا نہیں مجھے یہ خواب رات بھر بے چین کیے رکھی. کہنے لگا ویسے ہی. اب وہ جو بچ کے نکلا تھا اس کو یوسف یاد آ گیا. کہنے لگا بادشاہ اگر مجھ کو اجازت دو تو میں اس کی تعبیر پوچھ کے نہ ہوں. بادشاہ نے کہا پوچھ کیا. پلٹا اور قرآن کیا کہتا ہے. کہا دروازے پہ دستک دی کوٹری کے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی ہے جو کئی برس پہلے رہا ہو کے بادشاہ کا مشیر بن گیا تھا. فرمایا کیسے آئے؟ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف سچا یوسف.
افتنا فی سبع بقرات، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتلاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی کہ 7 قحط سالی کے سال آنے والے ہیں، اگر ان کے لیے پہلے بندوبست نہ کیا تو ہلاکت آ جائے۔ اس نے آ کے بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ کہاں اٹھا، اس نے کہا میں نے کہتا تھا کہ میری خواب کا کوئی مفہوم ہے، کس نے بتلایا؟ وزیر کہنے لگا ایک بے گناہ جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، میری خواب کی تعبیر بھی اس نے بتلائی تھی اور تیری خواب کی تعبیر بھی۔ بادشاہ تڑپ کہنے لگا جاؤ اس کو نکال کے لاؤ۔ ہائے ہائے، حضرت یوسف کی صداقت و طہارت و پاکیزگی اور جرأت و شہامت دیکھو، علیہ الصلاۃ والسلام آئے وزیر رہائی دلوانے کے لیے۔ اب یوسف کا ایمان دیکھو، کہا جاؤ پلٹ جاؤ۔ یوسف تب تک جیل سے رہا نہیں ہوگا جب تک وہ عورتیں جنہوں نے اس پہ تہمت لگائی تھی یوسف کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دیتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوسف ہی کا جگرا تھا کہ اتنے سال قید کاٹنے کے بعد رہائی کی خبر سننے کے باوجود بھی تب تک رہا ہونا گوارا نہ کیا جب تک اپنے دامن کے دھبے کو دور ہے، اور کوئی ہوتا تو بھاگتا ہوا نکلتا۔ کہا نہیں، میں تب تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ تہمت لگانے والی عورتیں میری پاک دامنی کی گواہی برف گزر گئے، برف آ گئی، اور وہ تہمت لگانے والی بھی پھاپھا بن گئی، وہ بھی بعض روایات میں آیا 40 سال بیت گئے تھے جیل میں۔ کتنے سال؟ اب لوگوں نے قصہ بنایا، ہمارے ہاں فلموں کی کہانیاں تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہیروئن کی شادی ہیرو سے نہ ہو جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی اسی طرح سمجھا۔ انہوں نے کہا اب چونکہ قصہ مکمل نہیں ہوتا، قرآن نے تو اتنی بات، ہم شادی کیسے ہو؟ کہہ لگے ہوا چلی اور زلیخا ایسے ایسے جوان ہو گئی۔ عجیب مسئلہ بنایا، مسئلہ نہیں اس کو کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے مطلب ہے۔ قرآن حدیث سے اس طرح کی کوئی بات معلوم ہوتی، بلکہ قرآن اس کے برعکس یہ بتلاتا ہے کہ وہ عورت اچھی عورت، اور قرآن کیا کہتا ہے نبیوں کے نکاح میں کون سی عورتیں آتی ہیں؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نبیوں کے نکاح میں وہ عورتیں آتی ہیں جن کی نگاہوں کی پاکیزگی کی آسمان کے فرشتے قسم اٹھاتے ہیں، جن کی نگاہوں میں کوئی میل ہوتا ساری کائنات ایک طرف، نبی کا وجود اطہر ایک طرف، نبی کے پاک جسم کے ساتھ کوئی بری عورت مس کر سکتی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قصہ بیان کیا کہ یوسف قحط پڑا، پھر یوسف کو اللہ نے عزیز مصر کی جگہ عطا فرمائی۔ بادشاہ نے کہا تو اتنا اعلیٰ پائے کا انسان، اس کو وزیر اعظم بنایا، تدبیر کی، دنیا جہان میں قید پڑا، اگر نہیں پڑا تو اس ملک میں نہیں پڑا جس کا وزیر اعظم یوسف ہے علیہ الصلاۃ ہو۔ دور دراز سے ملک آتے، لوگ آتے ملکوں سے غلہ لینے کے لیے، کہیں سے غلہ نہیں ملتا، وہاں سے ملتا جہاں یوسف حکمران ہے علیہ الصلاۃ ہو۔ جب قید پڑا کنعان میں بھی پڑا، یعقوب کی بستی میں بھی پڑا، غلہ ڈھونڈو، غلہ تو صرف مصر سے ملتا ہے، جاؤ، یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کے لاؤ۔ 10 کے 10 بھائی اونٹوں پہ سوار غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے، کوئی برس بیت گئے، بھول چکے تھے یہ یوسف کو، لیکن باپ بھولا، باپ نہیں بھولا، یہ بھول چکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا حسن کی بہتات تھی کہ ہمیشہ اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے، لوگ تاب نہیں لا سکتے تھے نظارے۔ دیکھا یوسف کے دربار میں آئے غلہ مانگنے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، پہچان گئے، پوچھا ہائے ہائے ہائے، بھائی دیکھے تو اپنا چھوٹا بھائی بنیامین بھی یاد آ گیا۔ کہنے لگے کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے کبھی 12 ہوتے تھے۔ کہا اب کتنے ہو؟ کہا 11۔ کہا آئے کتنے ہو؟ کہا 10۔ کہنے لگے 11واں کہاں ہے؟ کہنے لگے جب سے 12واں گم ہوا ہے باپ 11ویں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں جدا کرتا؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا باپ کی محبت دیکھو۔ کہا اس لیے جدا نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ بنیامین کی صورت میں مجھے یوسف نظر آتا ہے۔
बिन्यामीन की सूरत में मुझे, इसलिए हमेशा उसको अपनी आंखों रोता है और जब दिल बेताब हो जाता है तो बिन्यामीन को सामने बिठा लेता है और कहता है बिन्यामीन तू बड़ा खूबसूरत है लेकिन मेरा यूसुफ तुझसे भी खूबसूरत था। यूसुफ तड़प उठे, दिल पे चोट लगी, बाप याद आया, अपना भाई याद आया, फरमाने लगे अगली दफा आओ तो भाई को साथ लेके आना। कहने लगे तोबा तोबा, वजीर आजम ये बात न करो, जब से हमारा भाई इसका बड़ा गुम हुआ है बाप ने कभी लम्हे भर के लिए जुदा नहीं किया। फरमाने लगे याद रखो अगर आइंदा भाई साथ न लेके आए तो फिर खुद भी ना आना, गल्ला नहीं मिलेगा। पलटने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो पैसे इन्होंने गल्ले के दिए हैं ये इनके सामान ही में रख दो, शायद जब सामान में अपने पैसों को देखे, इनका बाप देखे तो शायद इनका भाई इनके साथ भेज दे और मुद्दतों बाद बिछड़े हुए भाई को देख लूं। अल्लाह अकबर। कुरान वापस आए, बाप ने पूछा गल्ला मिला? कहा बाबा बहुत गल्ला मिला। और कहा कैसा हुक्मरान था? कहा बाबा ऐसा खूबसूरत इतना आला हुक्मरान हमने कभी नहीं सुना देखा। लेकिन बाबा उसने हमको पूछा कितने भाई हो? हमने कहा 12 थे, अब 11 रह गए। हजरत याकूब के दिल पे चोट लगी। फरमाया फिर क्या कहा? कहने लगे बाबा उसने कहा था कि आइंदा गल्ले की जरूरत पड़े तो भैया को साथ लेके आना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा हजरत याकूब कहेंगे ना ना मैं तो कभी बिन्यामीन को नहीं भेजूंगा। कहेंगे बाबा तुम्हारी मर्जी, लेकिन उस हुक्मरान ने यही कहा है कि अगर भाई न लाए तो गल्ला भी, कहा जो हो ना मिले मैं नहीं भेजूंगा इसको। जब सामान खोला देखा कि पैसे भी उससे पड़े हुए, भागे हुए आए। कह लगे बाबा ये देखो हुक्मरान कितना हम पे मेहरबान, पैसे भी वापस कर दिए हैं, अब तो भैया को साथ भेज देना। इतने अच्छे हुक्मरान की ख्वाहिश को रद्द करना दुरुस्त है? कहने लगे अल्लाह अकबर। साल 40 गुजर गए। कहने लगे हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि यूसुफ, मुझे डर है कहीं तुम मेरे बिन्यामीन से वही सलूक न करे जो तुमने इसके भाई यूसुफ से किया था। हाय हाय, चोट पड़ी सीने पे। क्या लगे बाबा हम कसम उठाते हैं, जो हलफ ले लो कि हम इसको जरूर वापस लेके आएंगे, इसको गदंद पहुंचने कसमें खानी। बाबा राजी हो गए, कैद पड़ा हुआ था, कहा जाओ ले जाओ। दिल गिरफ्तार। कह लगे देखना जब जाओ तो मिस्र में एक दरवाजे से दाखिल ना होना, किसी की नजर न लग जाए। अल्लाह फिर फरमाते हैं, कहते हैं याकूब तो तू जी जो चाहे कर, जो होना है वो हो के रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, बिन्यामीन भैया को साथ देखा, ये सगा भाई था। दिल बेताब हो गया, कुरान के अल्फाज है, लेकिन जज्बात पे काबू पाया। बहाने से भाइयों को बाहर निकाला, चुपके से बिन्यामीन को कहने लगे तेरा कोई भाई भी होता था? बिन्यामीन की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे हाँ एक बड़ा भाई होता था। कहा कैसा था? कहा मुझको तो याद नहीं है, लेकिन बाप कहता है कि रूए जमीन पे उससे खूबसूरत बच्चा कहीं पैदा नहीं हुआ। कहा तुम्हें उसके देखने की ख्वाहिश है? कहा बाबा हर रोज उसको याद करते हैं। कहा बाप अभी तक उसको नहीं भूला? बिन्यामीन फरमाने लगे कैसे भूले, सुबह भी उसको याद करते हैं, शाम भी उसको याद करते हैं। कहा तुमसे कितनी मोहब्बत है? कहा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और फरमाते हैं तेरे चेहरे में मुझे यूसुफ का अक्स नजर आता है। जब मुझको अपने आप से जुदा करने लगे, पहली मर्तबा जुदा किया तो बहुत रोए। कहने लगे अब मैं किसको देख के यूसुफ की चेहरा देखा करूंगा। हजरत यूसुफ ने अपने निकाब को उठाया। कहने लगे अगर तुझको भाई का चेहरा नजर आए तो पहचान लोगे? कहा बाबा ने इतना उसके बारे में बातें बतलाई है कि अगर चेहरा मैं देखूंगा तो यकीनन पहचान लूंगा कि ये यूसुफ का चेहरा है। निकाब उठाया, बिन्यामीन देखते ही रह गए। कह लगे हुक्मरान अगर इजाजत हो तो मैं तुझसे लपट जाऊं, मुझे मालूम होता है कि तेरे चेहरे जैसा ही मेरे भाई का चेहरा था। क्योंकि बाबा जो वस्फ बयान किया करते थे वो बिल्कुल वही औसाफ है जो तेरे चेहरे में पाए जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को सीने से लगाया, फरमाया बिन्यामीन मैं तेरे भाई जैसा ही नहीं बल्कि तेरा भी भाई हूं। जुल्म सितम के दिन खत्म हो गए। कहा भाई सतीले भाइयों ने हम पे बड़ा जुल्म किया, बाबा रो रो के थक गए हैं, उनको
بھائیوں نے قسمیں کھا کھا کے یقین دلانے کی کوشش کی کہ تو مر چکا ہے، لیکن یعقوب کہتا ہے کہ میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے، اور ایک دن آئے گا جب میں اپنے یوسف کو دیکھوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا دل بھی باپ کی ملاقات کو بہت بےتاب ہے، اور بھائی مدتیں ہو گئی ہے بچھڑے ہوئے، اب میں تجھ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ مدتیں بیت گئی، بنیامین بھی کہنے لگے کہ میرا بھی دل تجھ کو چھوڑ کے جانے کو نہیں چاہتا۔ ایک تدبیر کی، کہا کسی کو بتلانا نہیں ہے کہ تجھ کو اپنا بھائی مل گیا ہے، تم ان کے ساتھ جاؤ، ہم تدبیر کریں گے کہ تم پلٹ آؤ گے۔ جب جانے لگے سب کی قیمتیں واپس کی، اور وہ پیمانہ سونے کا جس سے غلے کو ماپتے تھے اس کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ جب پلٹنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو آواز دو، چورو رک جاؤ۔ تھا نا بات وہ بچپنے کی، دل پہ چوٹ لگی تھی نا، تو لو ذرا تلک ہے، اور چورو رک جاؤ۔ سارے رکے سامنے کہنے لگے اللہ ہے، اللہ کی قسم ہے ہم تو چور نہیں ہیں، ہم نے کبھی چوری نہیں کیا۔ یوسف نے کہا تم تو مجھ کو بچپنے میں باپ سے چرا کے لے آئے تھے، کیسے کیسے چوری نہیں کی؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے نفس کے جو سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، کس نے چرایا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ہم نے تو کبھی چوری نہیں کی۔ کہاں تلاشی لو؟ سب کی تلاشی لی، آخر میں پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ پہلے پوچھا کہ اگر چور پکڑا گیا تو سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دستور میں چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا جائے۔ جب پیمانہ بھائی کے سامان سے نکلا تو کہا بس اس کو سزا یہی ہے کہ یہ ہمارا غلام بن کے رہے گا۔ کہنے لگے ہم میں سے جس کو چاہو بنا لو، اس کو چھوڑ دو، اس کے بغیر باپ زندہ رہ سکے گا؟ کہا نہیں، معاذ اللہ ہے، اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس نے قصور کیا۔ پکڑ لیا وہ بڑا بھائی جو نسبتاً نرم دل تھا، جس نے یوسف کو قتل ہونے سے بچایا تھا۔ اس نے کہا میں تو واپس نہیں جاتا، باپ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ باپ کہے گا پہلے یوسف گوایا، اب بنیامین بھی گواہ ہو، میں تو نہیں جاتا، تم جاؤ باپ کو جا کے قصہ بتلا دو کہ یہ ہوا، ہم کو حقیقت کا پتہ نہیں۔ گئے یعقوب علیہ السلام بستی سے باہر بیٹوں کا انتظار کر، دور سے دیکھا سب آ رہے ہیں، بنیامین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہا بنیامین کہاں ہے؟ کہا بابا ان ابنک سرق، بابا تیرے بیٹے پہ چوری کا الزام لگا، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ بابا ہم کو تو پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، لیکن ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم سچی بات۔ اللہ اکبر، قرآن قال، اب گم کون ہوا ہے؟ اب بولو گم کون ہوا ہے؟ اور سوئے ہوئے تم بھی بولو گم کون ہوا ہے؟ گم بنیامین ہوا۔ اور یعقوب نے چیخ کیا ماری، یا صبا الا یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے کیا کہا؟ ہائے میرا، بنیامین کو نہیں کہا، اس میں تو یوسف کا چہرہ دیکھا کرتا تھا، محبت کا مرکز تو وہی یوسف تھا۔ یا صبا الا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ قرآن پھر رونا شروع کیا۔ اللہ نے کہا کہ روتے روتے بینائی بھی چلے گئے، رب یزت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی بھی پگھل گئی، آنکھوں کی بینائی بھی اندھے ہو گئے رو رو کے۔ یا صفا، بیٹوں نے بات سنی، بڑی بری لگی، کہنے لگے تاللہ ہے تذکر یوسف، اللہ بات کسی کی ہو رہی ہے تو یوسف کو لے بیٹھتا ہے، گم کا بنیامین ہوا تو اس کا ذکر کہاں سے لے آیا جو سال ہو گئے مر گیا ہوا ہے، کھپ گیا ہوا ہے، جس کا نام و نشان بھی نہیں۔ اللہ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، تو مرتے دم تک یوسف کو یاد کر کرے گا، تجھ کو بھولتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو کب کا مر کھپ گیا، جب اپنے یوسف کے لیے موت کا نام سنا یعقوب بےتاب ہو گیا، اٹھا۔ مفسرین نے لکھا ہے غصے سے اٹھے، بینائی ضائع ہو چکی تھی، روتے ہوئے اٹھے، سر دیوار سے ٹکرایا، ماتھے سے خون کی لکیر پھوٹی، نبی کا چہرہ، نبی کے بیٹے کا چہرہ، نبی کے باپ کا چہرہ، خود نبی
نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا باپ خون سے تربتر چہرہ ہو گیا، خون پھوٹا، بے اختیار ہو گئے۔ آج پہلی دفعہ منہ سے بات ہوئی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اللہ جب تک یوسف نظر نہیں آتا یعقوب کی روح کو چین آ سکتا۔ اللہ یہ کہتے ہیں میرا یوسف مر گیا ہے، میرا دل کہتا ہے تیرا یوسف زندہ ہے۔ عرش والے کی رحمت میں جوش آ گیا، اپنے نبی کی پیشانی سے بہتا ہوا خون دیکھا، اس کی قدرت کو جلال آ گیا کہ جاؤ تیری جدائی کے دن آج تو نے ہم کو پکارا، یاد کر لو کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا رب قریب ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں سے صدا دے کے خریدنے کے لیے بھی پیسے پاس۔ جوان بھائی یوسف کے دربار میں کھڑے ہیں اور قرآن کے الفاظ کہنے لگے، قد جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اے عزیز مصر، قحط نے ہمارا بھرکس نکال دیا اور آج غلہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی موجود ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ اے بادشاہ ہم کو غلہ بھی دے دے اور صدقے میں پیسے بھی معاف کر دے۔ قرآن کے الفاظ صدقے میں دے دے، کیا کر دے؟ ہم کو صدقہ دے دے، خیرات دے دے، ہم تجھ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے۔ ہائے ہائے، یوسف نے اپنے بھائیوں کے منہ سے خیرات کا نام سنا، تڑپ اٹھا، آخری یعقوب کے بیٹے تھے، تڑپ اٹھے اور قرآن کا وعدہ دیکھو پورا ہونے لگا، اوحینا الیہ، ایک دن آئے گا تجھ کو بے سہارا بنانے والے خود بے آسرا تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج صدقہ مانگنے آئے ہیں، صدقہ دے دو۔ اور ان اللہ یجزی المتصدقین، جس طرح صدا کرنے والے صدا دیتے ہیں، اور دے دو خدا تمہارا بھلا کرے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، بھائیوں نے کہا صدقہ دے دو خدا تیرا بھلا کرے۔ یوسف تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کل مجھ کو بے سہارا بناتے تھے، آج خود بے سہارا ہو۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اور تم کو پتا ہے تم نے یوسف سے کیا سلوک کیا؟ چہرے سے نقاب الٹا، دیکھا سامنے چاند جگمگا رہا ہے۔ کہنے لگے انت یوسف، اے خوبصورت چہرے والے تو یوسف ہی تو نہیں ہے؟ اتنا خوبصورت چہرہ یوسف کے سوا کسی دوسرے کا ہو سکتا؟ فرمایا انا یوسف، نقاب الٹا کہا میں ہی یوسف ہوں۔ ھذا اخی، یہ ہے بنیامین، قد من اللہ علینا، اور جس پہ رب کی نظر کم ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل بنا سکتی۔ تم مجھ کو بے سہارا بنانے آئے تھے، آج خود میرے سامنے بے سہارا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یوسف غلطی ہوگی ہم کو معاف کر دے۔ اور بڑائی کا تذکرہ رب نے کیا، اور بڑا کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا کہ جب دشمن جھک جائے تو اس کو کچلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جب طاقت میں دشمن ہوتا ہے تو مقابلہ کرتا ہے، اور جب گر پڑتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ کا مقابلہ کیا، اور جب گر پڑے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اسی طرح معاف کیا جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ یوسف نے کیا کہا؟ تاللہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ معاف کیا نہیں، فرمایا معاف کیا، رب سے تمہاری معافی کی درخواست بھی کرتا ہوں، رب بھی معاف کرے۔ اب برداشت نہیں ہوتا، کہنے لگے میرے باپ کی سناؤ کیا حال ہے؟ بھائی رو پڑے، کہنے لگے بھیا تیرے فراق میں رو رو کے اندھا ہو گیا، قمیص اتاری، وہی آئی اپنی قمیص اتاری، کہنے لگے جاؤ، میرے بابا نے رب سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں یوسف کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، میری قمیص لے جاؤ، میرے باپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے، میری قمیص اس کی آنکھوں سے لگے گی، اللہ اس کی بینائی کو واپس لوٹا دے گا۔ اب ذرا خدا کی قدرت دیکھو، خدا کی توحید کا کرشمہ دیکھو۔ قرآن ولما فصلت العیر، قرآن کہتا ہے ادھر قافلہ قمیص والا مصر سے نکلا، ادھر قافلہ مصر سے نکلا، ادھر کنعان میں یعقوب کو یوسف کی خوشبو آنے لگی، کنعان میں